بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پڑھتے ہیں لیسن نمبر 10 لینگویج کے اوپر. ہم لوگ فوکس کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں لینگویجز کے بارے میں. آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اچھا, چینجز ان لینگویج کو اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں, لینگویجز جو ہوتی ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں چینجز آتی رہتی ہیں, ایوالو ہوتی رہتی ہیں. لنگوسٹ جو ہے وہ دو طرح سے جو ہے نا اس کا انالیسس کرتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں سنکرونک انالیسس. سنکرونک انالیسس ہوتا ہے کہ آپ اپنے لینگویجز کے جتنے بھی اسٹرکچرز ہوتے ہیں یا اس کے جتنے بھی رولز ہوتے ہیں وہ ابھی موجودہ وقت میں جیسے ہوتے ہیں ہم لوگ اسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈایاکرونک انالیسس ہوتا ہے, اس میں آپ لوگ موجودہ وقت کی صرف نہیں اسٹڈی کرتے بلکہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لینگویج ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج کیسے ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے, اس کو آپ لوگوں کو ڈفرینس اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. لینگویج فیملیز کی اگر ہم لوگ بات کریں, لینگویج فیملیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک طرح کی جو زبانیں ہوتی ہیں ان کا آپس میں جو ریلیشن ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ کیسے اس کو ہم لوگ دیتے ہیں. لنگوسٹ نے جو ہے نا وہ لینگویجز کے ایک نا کلسٹرز بنا دیے تھے تاکہ سملرٹیز کا ہمیں پتہ چل سکے کہ سنسکرت کی اور جو لیٹن کی اور گریک کے درمیان کیا کیا سملرٹیز ہیں, اور انہوں نے یہ کلسٹرز 1880s میں بنائے تھے. اگر ہم لوگ لینگویج فیملیز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جو جرمینک جو لینگویج جرمنی جو بولے جانے والی جو زبان ہے وہ انگلش کی ماں ہے. فرینچ اور اسپینش جو ہیں وہ انگلش کی بہنیں ہیں دونوں, اور یہ سارے کے سارے انڈو یورپین لینگویج فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. جتنی بھی لینگویجز ہوتی ہیں اس کے اپنے ایک انٹرنل ڈائلیکٹس ہوتے ہیں. ڈائلیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں بولے جانے والے جو لہجے ہوتے ہیں یا زبانیں ہوتی ہیں اس کو ہم ڈائلیکٹس کہتے ہیں. تو ہر زبان کے اندر مخصوص, اب پنجابی کو آپ لوگ دیکھ لیں اس کے ساتھ کتنے زیادہ ڈائلیکٹ ہے, سرائکی بھی اس کا ڈائلیکٹ اس میں آ جاتا ہے, پٹھواری اس میں آ جاتا ہے, اس طرح سے. اور اس کے علاوہ جو مختلف زبانیں ہوتی ہیں ان کے آپس میں کچھ فیچرز ملتے جلتے ہوتے ہیں, شیئر کر رہی ہوتی ہیں زبانیں کچھ فیچرز آپس میں. اور لوگ دیکھا ہوگا نا کہ ایک زبان میں بولے جانے والے جو ہوتے ہیں نا کچھ لفظ وہ دوسری زبان میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی زبان, کوئی مختلف زبانیں اگر ایک لینگویج فیملی سے بلانگ کرتی ہیں تو تب تو ان کے درمیان وہ شیئرنگ فیچر بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیولز آف کمپلیکسٹی کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ زبان میں لینگویجز میں کیا کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں, اس کے کیا کیا لیولز ہوتے ہیں. لنگوسٹ نے یہ پروف کیا ہے کہ آج کل کی جو ٹیکنالوجیکل جو سوسائٹیز ہیں جس طرح سے یہ ایبسٹریکٹ اور ڈھکے چھپے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں, اس طرح پرانی سوسائٹیز میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ وہ بھی اس طرح سے ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرتے ہوتے تھے. نواحو ہے ایک یہ لینگویج ہے, اس میں سنگولر اور پلورل ناؤنس نہیں ہوتے جیسے انگلش میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے ورب میں انگلش کے ورب سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے اگر جانے کی بات کریں ہم لوگ صرف یہی کہہ دیں گے کہ گوئنگ, کہ میں جا رہا ہوں. نواحو صرف گوئنگ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ کیسے جانا ہے, آن دا ہارس, گھوڑے پہ جانا ہے. پھر اس کے بعد وہ ساتھ یہ بھی انڈیکیٹ کر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنا تیز جو ہے نا وہ گھوڑا جا رہا ہے. اسی طرح سے یہی وجہ ہے کہ نواحو کا جو ایک سینٹینس ہوتا ہے, جو فریز ہوتا ہے, اس میں زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو انگلش. انگلش میں ہم یہی جسٹ مینشن کر دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کلچرل ایمفیسس. جو بھی لینگویج ہوتی ہے اس کی ووکیبلری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا کچھ لفظوں کے اوپر زور دیا جاتا ہے. ہر کلچر کے اندر لینگویج کے اندر ایسی ووکیبلری ہوتی ہے کہ کچھ لفظوں کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے, اس کو ہم لوگ کلچرل ایمفیسس کہتے ہیں. جیسے اب ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈز ہیں وہ سارا زور دیتے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر انڈسٹریلائزڈ کنٹریز میں. اب یہ کمپیوٹرائز زمانہ آ گیا ہے تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بہت سارے ورڈز ہیں, مختلف زبانوں میں بہت سارے ورڈز ہیں, نیو ورڈز بھی ہیں, لیکن 10-15 سال پہلے یہ بات نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جو ہمیں اب یہ دیکھنے میں ملتی ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ لینگویج کی اور کلچر کی ہم لوگ بات کریں تو کچھ جو ایتھنو لنگوسٹس ہیں نا, یعنی کہ وہ جسٹ ایک ایتھنیسٹی کی بیس پہ, نسل کی بیس پہ جو زبانوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ لینگویج صرف آپ لوگوں کی ایک سمبولک انوینٹری نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے تجربات کو سمبلز میں جو ہے نا وہ بتا رہے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے دنیا میں کیا ایکسپیرینس کیا ہے. وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو لینگویجز صرف آپ لوگ اپنے ایکسپیرینسز کو بتاتے نہیں ہیں بلکہ اپنی سوچوں کو لینگویج شیپ بھی کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو لینگویج آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے تجربات کے ساتھ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. سیپر وولف ہائپوتھیسس ہے, یہ ہائپوتھیسس یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کلچرز ہیں ان کی اپنی
دنیا کے جتنے بھی کلچرز ہیں وہ دنیا کو مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی جو لینگویج ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو لینگویج ہمیشہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے کہ آپ لوگوں کا سوچنے کا انداز کیسا ہے، آپ کیسے دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو بھی وہ شیپ آؤٹ کرتی ہے. یہ جو ہائپوتھیسس ہے یہ مختلف قسم کے انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں تاکہ وہ اپنے کلیم کو جو ہے نا وہ ثابت کر سکیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ لینگویج کو لنک کریں کلچر کے ساتھ، لینگویج اور کلچر کا کیا تعلق ہوتا ہے، تو یہ تعلق جو ہے ڈسکرائب کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ لینگویج جو ہوتی ہے وہ کلچر کو ڈٹرمن کرتی ہے یا کلچر جو ہے وہ لینگویج پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لینگویج جو ہے نا ایک آپ لوگوں کی جو لینگویج ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کے کلچر کا ایک آئینہ ہوتا ہے. وہ لینگویج کے تھرو جو ہے نا لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کا کلچر کس طرح کا ہے. جیسے انڈیویجولسٹک سوسائٹیز ہیں نا وہاں پہ صرف اپنے آپ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کی بات کرنے کے لیے آئی کے ورڈز استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں جیسے جاپان ہے وہاں پہ کلیکٹیو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، وہاں صرف اپنے ایک پرسن کی بات کرنے کے لیے اپنے لیے بات کرنے کے لیے آئی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، وہاں پہ وی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ لینگویج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلچر کی ویلیوز کیا ہیں. اس کے بعد سوشل لنگوسٹ ہیں وہ ایگزامن کرتے ہیں کہ لینگویج کا اور جو سوشل سٹرکچرز ہیں ہماری سوسائٹی کا آپس میں کیا لنک ہے. جو پرانے جو کلچرل لنگوسٹ ہوتے تھے جو کلچر کا اور جو ہے نا وہ زبان کا جو ہے تعلق وہ بیان کرتے تھے، سوشل لنگوسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کا اور جو ہے نا وہ لینگویج کا ریلیشن بیان کرتے ہیں، اور کلچرل لنگوسٹ جو ہے وہ کلچر کا اور لینگویج کا جو ہے نا وہ ریلیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو کلچرل لنگوسٹ جو ہے نا وہ فوکس کرتے تھے کہ لینگویج کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ زیادہ تر فوکس یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہم لوگ لینگویج کو ہم لوگ سچویشن کے حساب سے کیسے بولتے ہیں. یعنی کہ ایک ہی لینگویج کو آپ لوگ ڈفرینٹ مینرز میں بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ بات کرنے کا جو ایک ماحول ہوتا ہے نا، جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ وہی لینگویج ڈفرینٹ مینر میں آپ لوگ کیسے بات کر رہے ہیں. ایک ٹرم یہاں پہ یوز ہوا ہے ڈگلوشیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ہی لینگویج کو دو ورائٹیز میں جو ہے وہ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ سوشل سچویشنز کے حساب سے آپ لوگ بولتے ہیں. اگر آپ لوگ بہت زیادہ ویل مینرڈ ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہائی فارم کی لینگویج بولیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگ ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن اور لٹریسی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں تو آپ لوگ ہائی فارم کی لینگویج بولیں گے. لیکن اگر آپ لوگ ویسے ہی اگر گھر میں بیٹھ کے بات کریں تو لوور فارم کی آپ لوگ لینگویج جو ہے وہ بولیں گے. تو یہ ہوتا ہے ڈگلوشیا کہ آپ لوگ سچویشنز کے حساب سے آپ لوگ جو ہے نا دو ورائٹیز یوز کرتے ہیں لینگویج کی. لینگویج کا اور نیشنلزم کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. لینگویج سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی نیشنل آئیڈینٹی، آپ لوگ آپ ایز اے نیشنل یونٹی آپ کے درمیان. فار ایگزامپل اگر سب کے ساتھ اردو میں بات کی جائے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ پوری ایک اپنی قوم کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے گروپ وہ انگلش میں بات کر رہا ہے، ایک گروپ اردو بھی بات کر رہا ہے، ایک گروپ ادھر پنجابی میں بات کر رہا ہے، تو وہ ایک یونٹی والی فیلنگ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل لیڈرس کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی لوکل لینگویجز نہیں بولتے، یعنی کہ وہ جس علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں وہاں کی لینگویج وہ نہیں یوز کرتے اپنی اسپیچز میں، بلکہ وہ نیشنل لینگویج یوز کرتے ہیں، اردو یوز کرتے ہیں، تاکہ سننے والوں کے درمیان نا ایک وہ یونٹی کی سینس پیدا ہو سکے اور سب لوگ جو ہیں وہ آسانی سے جو ہے نا وہ جو کامن مینز ہوتے ہیں کمیونیکیشن کو ان کو وہ ڈیولپ کر سکیں. ابھی میں آپ لوگوں کو اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں بھی بتاتی ہوں. ایوالو کا مطلب آپ کو پتا ہوتا ہے ڈیولپ کرنا. سنکرونس انالیسس اور ڈایاکرونک اس کو اچھی طریقے سے کیجیے گا جی آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ لوگ سنگل پوائنٹ آف ٹائم بات کر رہے ہیں لینگویج کلچرل ڈیٹا کے بارے میں تو وہ آپ لوگوں کا سنکرونک انالیسس ہوگا. اور ڈایاکرونک ہوگا کہ اگر آپ لوگ ماضی کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسی چیزیں ایوالو ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کا ڈایاکرونک انالیسس ہوتا ہے. ڈیرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹیکن فرام، کسی چیز سے کچھ اخذ کرنا. ایبسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے ویج، ناٹ کلیئر، ڈھکا چھپا. ٹھیک ہے، اس کے بعد امفیسس کا مطلب ہوتا ہے زور دینا کسی چیز پر، ٹو لے امپورٹنس آن. پرسیپشنس کا مطلب ہوتا ہے ویو پوائنٹس کہ آپ لوگ کیسے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا نظریہ. سپریسڈ کا مطلب ہوتا ہے دبانا یا چھپانا. ڈائلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پرٹیکولر ریجن میں جیسے جو ہے اسپیچ کی جو قسم ہوتی ہے، جو شکل ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ ڈائلیکٹ کہتے ہیں. اچھا، اب اس میں سے امپورٹنٹ کیا ہے آپ لوگوں کا لیولس آف کمپلیکسٹی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ اس کا امپورٹنس میں لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں. لینگویج فیملیز انکلوڈ لینگویج ڈرائیوڈ فرام اے پروٹو لینگویج، آپ لوگوں کے MCQs میں یہ لائن آتی ہے. اس کے بعد کلچرل امفیسس کی آپ لوگوں نے یہ ڈیفینیشن اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے. اس کے بعد یہ کون سے لنگوسٹ ہیں جو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ سمبولک انوینٹری جو ہے نا وہ زیادہ، یہ والی جو لائن آتی ہے یہ ایتھنو لنگوسٹ اس کا صحیح آنسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری تھاٹس کو کیا چیز شیپ کرتی ہے؟ لینگویج. یا لینگویج کا وہ پوچھ لیتے ہیں کہ لینگویج ایون شیپس آور، تو آگے کیا ہے تھاٹس. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. سیپر وارف ہائپوتھسس آپ لوگوں کے شارٹ میں آ جاتا ہے.
اس کے علاوہ سوشل لنگویسٹ، یہ ڈیگلوشیا، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. باقی بہت زیادہ ایزی چیپٹر تھا، آپ لوگوں کی روزمرہ میں جو آپ لوگ کام کرتے ہیں بس وہی یہ چیزیں ہیں. باقی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. گروپ اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں. سوشیولوجی 401 کے جو پہلا جو لیکچر تھا، لیکچر نمبر 1، اس کی ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. ٹیوشن گروپ ہے وہ، جس میں آپ لوگوں کی روٹین بھی بنائی جاتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.